شعبان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے لیلۃ البرات۔ قرآن پاک میں اس بابرکت رات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے، بے شک ہم آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جریر کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے اس رات کا بابرکت اور مقدس ہونا معلوم ہو گیا۔ شعبان کے چاند کو بہت اہتمام سے دیکھنا چاہیے۔ 15ویں شب کو عبادت کرنی چاہیے اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ مستحب عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان کے مہینے کے چاند کی شمار رکھو رمضان کے لیے، اس لیے کہ جب شعبان کے مہینے کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان کے چاند میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کے چاند کا جتنا خیال فرماتے تھے اتنا کسی ماہ کے چاند کا خیال نہیں فرماتے تھے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ہو تو عبادت کے ساتھ بیدار ہو، عبادت کرو اور اس کے درمیان روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہے کوئی مغفرت اور بخشش کا خواستگار کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں جبکہ وہ عافیت کی دعا مانگے۔ صبح صادق تک اسی طرح اعلان رحمت ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات شب برات، شعبان کی 15ویں رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بعفوک من عتابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی انتہائی جامع ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی دعا ہے جو بہت ہی جامع اور معنی ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ، میں تیرے اعتاب سے تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ تیری شان واضح ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے تو اپنی تعریف خود کر سکتا، میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کو میں نے آپ سے اس دعا کا ذکر کیا جو آپ سجدے میں مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دعا کو سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ اور اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ اب اس رات ہوتا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات لکھ لیے جاتے ہیں جتنے اس سال پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح رزق وغیرہ سے متعلق فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کی موت اور حیات، صحت اور بیماری، عزت اور ذلت، روزی کی تنگی اور وسعت، سب سے یہ تو سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ ابھی جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لکھا جاتا ہے، تو یہ تو لوح محفوظ میں تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات پر، ان امور پر جو فرشتے مقرر ہیں، ایک سال کی لسٹ بنا کر ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو ان امور پر مقرر ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو کیوں شب برات کہتے ہیں؟ برات کا معنی ہے آزادی اور خلاصی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، براءت، کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں، خلاصی کے فیصلے مرحمت فرماتے ہیں۔ مگر بعض لوگ اس سر کو بارات کی رات سمجھتے ہیں، بارات کی رات کہ خوشی اور دھوم دھام کی رات ہے، چراغاں کرنے کی رات ہے، کھانے پینے کی رات ہے، آتش بازی وغیرہ کی رات ہے۔ یہ سارا کچھ غلط ہے، سارا کچھ غلط ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا دوسرے اوقات میں جانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے اس رات قبرستان میں جا کر اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنی موت کو یاد کرو اور آخرت کی تیاری کی فکر کرو۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے بعض مقامات قبرستانوں میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، قبرستان میں چراغاں کیا ہوتا ہے، قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ممنوعات ہیں، سب ممنوعات ہیں۔ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ سب مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، اپنی موت کو یاد کرو اور آخرت کی تیاری کی فکر کرو۔ برکت والی رات ہے جس میں اللہ جل شانہ اعلانات فرما رہے ہیں، بخشش کے، روزی کے، عافیت کے۔ لیکن اس مبارک رات میں بعض محروم اور بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کی بخشش کوئی نہیں، جن کی اوپر رحمت کوئی نہیں، جن کو روزی نہیں دی جائے گی اور جن کو عافیت نہیں دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی بعض محروم اور بدقسمت لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا، ان کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوتی۔ ان محروم اور بدقسمت لوگوں میں کون ہیں؟ ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کی ذات اور صفات میں، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا ناحق قتل کرنے والا، چوتھا عطا رحمی کرنے والا، پانچواں متکبر، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات محروم ہے، شراب پینے والا بھی اس رات محروم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس رات اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن یہ چند ایک، یہ محروم اور بدقسمت لوگ ہیں۔ شب برات کے متعلق اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں جن کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ بابرکت رات ہے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کو اس کو بخش دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اس رات یہ دعا سجدے سے اٹھ کر مانگی، اللہم ارزقنی قلبا نقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا۔
اے اللہ مجھے صاف اور پاک دل عطا فرما کہ اس میں شرک نہ ہو اور کافر اور بدبخت نہ ہو۔ ایک حدیث میں کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں پر موجود بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس قبیلے کی بکریوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہاں ایک نہایت ضروری بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ اس بابرکت رات میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، پوری رات عبادت کے لیے جاگا جاتا ہے، صبح روزہ رکھا جاتا ہے، سحری کا انتظام ہوتا ہے، توبہ استغفار کی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے، گناہوں پر نادم ہو کر رویا جاتا ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بخشش ہو گئی، معافی ہو گئی، ہاں مغفرت ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس بابرکت رات عبادت کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے۔ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنا چاہیے، اور اللہ کا خوف دل میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ ہر وقت موت کا استحضار ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، بہت استغفار کر لیا، بہت درود شریف پڑھ لیا، توبہ کر لی ہے۔ دنیا کی فنا کا ہر وقت استحضار ہو۔ صحابہ کرام اور بزرگوں کے حالات پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اپنی کمزوری نظر آئے۔ کچھ حکایات میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی نیک اعمال کی ترغیب پیدا ہو اور برے اعمال سے بچنے کی فکر پیدا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ امام تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے تھے، بڑی شان والے تھے، جھری اور مضبوط دل رکھنے والے تھے، حجت تھے، حافظ تھے، اللہ تعالیٰ کے موتی تھے، عابد تھے، اور اس کی جانب رکوع کرنے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے۔ معاویہ بن صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو سعید بن سوید نے خبر دی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے نماز جمعہ پڑھائی اور پھر بیٹھے، ان کے کرتے کے گریبان میں پیوند لگا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ مال عطا کیا ہے، اگر آپ لباس بناتے تو اچھا ہوتا۔ آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، آپ اگر نیا جوڑا سلائی کرا لیتے، نیا لباس پہن لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دنیا کو ترک کیا اور زہد اختیار کیا، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا، ظلم کو ختم کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن تکبر نہ آئے، میانہ روی ہو، فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے زاہد کہتے ہیں، واقعے میں زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ان کے پاس دنیا آئی اور انہوں نے دنیا کو ٹکرا دیا، ترک کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مبارک رات ہے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی توفیق سے عبادت کرو۔ صبح روزہ رکھو، مستحب عمل ہے، لیکن آج کی رات جو توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو اللہ سے اس کے بعد استقامت بھی مانگو کہ پوری زندگی ایسے ہی چلیں گے، توبہ کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، انشاءاللہ۔